خیر الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر چینل کی جانب سے اسرار حسین شادر خدمت ہے۔ بہت سارے مومنین کرام کے حکم پر ہم نے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس چینل کی ڈسکرپشن میں آتے ہیں، مومنین میسیجز کرتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے آتے ہیں، اور ہمارا نوجوان بچہ رضا موسوی ان کو کلیکٹ کرتا ہے، انہیں کتابی شکل دیتا ہے، وہ سوالات کرتا ہے اور بندہ حقیر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے ہم اس سوالات کے سلسلے کو شروع کریں، ایک بات کا کرنا میں بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم یہ جو سوالات کے جوابات دے رہے ہیں یہ بگنرز کے لیے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جن کو بنیادی مسائل کا سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے مومنین کرام ایسے بھی ہوں جو بہت زیادہ علم رکھتے ہوں، اور وہ یہ بھی علم رکھتے ہوئے کہ فروع دین میں تقلید کا ہونا ضروری ہے، اور جو بندہ جس مجتہد کی تقلید کرتا ہے اس کی طرف اس کا رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا ان مسائل میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ان کے مجتہد کے نزدیک ایسا نہ ہو، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مجتہد کی طرف رجوع فرمائیں۔ تو بلا تاخیر آج کے ہم سوالات کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تو رضا موسوی سے اپیل ہے کہ وہ سوالات کا آغاز کریں۔ جی بیٹا۔ جی آغا صاحب، ایک طالب علم کا سوال آیا ہے کہ واجب عینی اور واجب تاخیری میں کیا فرق ہے؟ واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو واجب عینی کہا جاتا ہے۔ واجب عینی وہ واجب ہوتا ہے جس کا ہر حالت میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز پنجگانہ ہے، اس کا ادا کرنا ہر مرد اور عورت پر سن بلوغت سے لے کر قبر کی آخری رات تک ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے تو کھڑا ہو کر کرے، کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر، اگر لیٹ کر بھی وہ ادا نہیں کر سکتا تو معصوم فرماتے ہیں اشاروں سے بھی اس کے لیے ضروری ہے وہ نماز ادا کرے۔ یہاں پر اہمیت نماز کے لیے ایک روایت میرے سامنے آ رہی ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی سمندر یا دریا یا پانی میں موجود ہے اور اس کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اگلے سانس میں اس نے ڈوب جانا ہے، اتنے تک نماز کا وقت آ گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی نیت کرے۔ تو جو اس طرح کا واجب ہوتا ہے جس کا ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں واجب عینی۔ واجب تاخیری کیا ہوتا ہے؟ واجب تاخیری وہ ہوتا ہے جس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں اور بندہ کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ ان تین میں سے کسی ایک کو ادا کر دے تو دوسرے دو کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی تو آغا صاحب، نماز جمعہ پھر کون سا واجب ہے؟ بہت اچھا سوال کیا بیٹے نے، یہ اسی کی مثال ہے، وضاحت ہو جائے گی۔ جو نماز جمعہ ہے وہ بہت سارے مجتہدین کے نزدیک واجب عینی نہیں ہے بلکہ واجب تاخیری ہے۔ یعنی اس کی میں وضاحت اس طرح کروں کہ اگر نماز جمعہ کی جگہ نماز ظہر ادا کر دی جائے تو پھر نماز جمعہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اسی لیے نماز جمعہ کو واجب تاخیری کہا جاتا ہے۔ جی آغا صاحب، اس سے پھر میں یہ سمجھاؤں کہ نماز جمعہ پڑھنے سے نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جو میں نے پہلی گزارش کی ہے اس میں بہت سارے مجتہدین کے مختلف فتاوے ہیں، لیکن اس کا جواب میں تھوڑا سا اس طرح سے دینا مناسب سمجھوں گا کہ اگر نماز جمعہ کو اول وقت میں
अव्वल वक्त क्या होता है, जैसे ही जवाल शुरू होता है उस वक्त से लेकर 45 मिनट तक नमाज जुम्मा अदा कर दी जाए तो फिर नमाज ज़ोहर पढ़ने की बहुत सारे मुज्तहिदीन के नज़दीक ज़रूरत नहीं है। जी जी आगा साहब, एक दोस्त का सवाल आया था कि क्या नमाज जुम्मा के लिए जमात का होना ज़रूरी है? नमाज जुम्मा के लिए जमात का होना ज़रूरी है। अगर जमात का एहतमाम नहीं हो सकता तो नमाज जुम्मा को फर्दन फर्दन नहीं पढ़ा जा सकता। जी जी, तो नमाज जुम्मा के लिए फिर कितने अफराद का होना ज़रूरी है? नमाज जुम्मा के लिए कम अज़ कम 5 अफराद का होना ज़रूरी है। अगर 5 अफराद नहीं है तो नमाज जुम्मा अदा नहीं हो सकती। जी जी आगा साहब, एक तालिब इल्म का सवाल आया है जी कि नमाज जुम्मा पढ़ाने वाले पेश नमाज की सबसे अहम शर्त कौन सी है? वैसे तो पेश नमाज की वही शराइत है जो कि पहले भी बयान की जा चुकी हैं, जो आम पेश नमाज के लिए होती हैं, लेकिन नमाज जुम्मा के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद है कि उन शराइत के साथ साथ जुम्मा के खतीब या पेश नमाज के लिए आदिल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को सामने खड़ा कर दिया जाए कि 2 खुतबे भी पढ़ दे और जमात भी करवा दे। नमाज जुम्मा के लिए पेश नमाज का इंतखाब बहुत ही ज़रूरी है और यकीन होना चाहिए कि जो पेश नमाज है वो आदिल है। जी जी आगा साहब, 2 जगहों पर होने वाली नमाज जुम्मा के दरमियान कम अज़ कम कितना फासला होना चाहिए? फ़िक़्ह जाफ़रिया में हर जगह पर नमाज जुम्मा अदा नहीं की जा सकती। कम अज़ कम फासला 5 किलोमीटर का होना ज़रूरी है। अगर 5 किलोमीटर के दरमियान में या कम फासले पर 2 जमातें नमाज जुम्मा के लिए होंगी तो दोनों जमातें बातिल तस्वर होंगी। जी जी आगा साहब, एक भाई का सवाल आया है कि हमारी मस्जिद में नमाज जुम्मा बहुत अरसे से अदा हो रही है। जी हमारी जगह कदीमी है और हम ही में से चंद मोमिनीन ने एक नई जगह एहतमाम कर लिया है, तो जबकि इन दोनों नमाज जगह की जगहों में फासला जो आता है वो 5 किलोमीटर से कम है, तो इस सूरत में किसका जुम्मा दुरुस्त होगा? नमाज जुम्मा के लिए जैसे मैंने गुजारिश किया है कि कम अज़ कम फासला 5 किलोमीटर का होना ज़रूरी है। अगर 2 जगहों पर लोगों ने नमाज जुम्मा का एहतमाम किया है, जो कि आजकल मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, लोगों में बेइत्तफाकी हो गई है, तो नमाज जुम्मा उसका ठीक होगा जहां पर पहले तकबीर कही जाती है, यानी अल्लाहु अकबर तकबीरतुल इहराम होता है, उसकी नमाज जुम्मा ठीक होगी, बाकी की दुरुस्त नहीं है। लेकिन 5 किलोमीटर के फासले पर किसको पता चलेगा कि अल्लाहु अकबर या तकबीरतुल इहराम पहले किस जगह पर कही गई है? तो लिहाजा एहतियात वाजिब है कि दोनों जगह का जुम्मा जो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर होता है दुरुस्त नहीं है। जी आगा साहब, अगला सवाल ये है कि वो कौन से लोग हैं जिन पर नमाज जुम्मा पढ़ना वाजिब नहीं? हाँ, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं और भी ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि अजीज ने सवाल किया कि एक जगह पर कदीमी जुम्मा पढ़ा जा रहा है, दूसरी जगह पर नया जुम्मा पढ़ा जा रहा है, तो लोग समझते हैं कि कदीमी जगह वाला जुम्मा ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जुम्मा वहीं का ठीक है जहां पर तकबीरतुल इहराम पहले होती है। अगर 5 किलोमीटर का फासला कम है तो जो बाद में नमाज जुम्मा का एहतमाम कर रहे हैं वो पहले वाले नमाज जुम्मा को भी दुरुस्त तस्लीम नहीं कर रहे और दोनों जुम्मे पढ़ना जायज़ नहीं है। जी आगा साहब, सवाल ये था कि वो कौन से लोग हैं जिन पर नमाज जुम्मा पढ़ना वाजिब नहीं है? नमाज जुम्मा के लिए 5 अशखास तकरीबन ऐसे हैं जिन पर वाजिब नहीं है। नंबर 1, औरत पर नमाज जुम्मा वाजिब नहीं है। औरत घर पर नमाज ज़ोहर अदा कर लेती है तो वो काफ़ी है। लेकिन अगर औरत नमाज जुम्मा का एहतमाम करती है, जाके 2 खुतबे सुनती है, उन पर अमर पैरा होती है, जमात के साथ नमाज पढ़ती है, तो यकीनन उसको ज़रूर अजर मिलेगा। नंबर 2, मुसाफिर पर भी नमाज जुम्मा वाजिब नहीं है। नंबर 3, बूढ़े आदमी पर
نمبر 4 نابینا پر اور نمبر 5 بیماروں پر، اگر یہ سبھی لوگ گھر میں بیٹھ کر نماز ظہر ادا کر لیں تو ان پر نماز جمعہ ساقط ہو جاتا ہے اور اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ اگر نماز جمعہ کی جگہ گھر پر نماز ظہر پڑھ لی جائے تو کیا یہ عمل درست ہوگا؟ یہ نماز ظہر پڑھنے سے نماز جمعہ کی ویسے تو ضرورت نہیں رہتی، عمل تو درست ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غریب کے لیے جمعہ حج کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب بندہ چل کر مسجد میں آتا ہے، نماز باجماعت ادا کرتا ہے، مصافہ کرتا ہے، تو دونوں ہاتھوں کے نزدیک کے درمیان میں اللہ کا ہاتھ آ جاتا ہے، اور مصافہ کرنے والے لوگوں کے گناہ اسی طرح جڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ جی آغا صاحب، یہ کامنٹ میں ایک سوال آیا تھا کہ جمعہ کے غسل کا ثواب کیا ہوگا؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز جمعہ سے پہلے غسل کا اہتمام کرتا ہے تو جیسے جیسے پانی زمین پہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے گناہ ایسے ہی زمین پہ گرتے جاتے ہیں۔ جی آغا صاحب، غسل جمعہ کا افضل وقت کون سا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر نماز جمعہ تک یہ غسل جمعہ کا اول وقت ہے، لیکن نماز جمعہ کے قریب جتنا آپ غسل کریں گے اتنا اس کی فضیلت بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ طلوع آفتاب سے لے کر نماز جمعہ تک غسل کریں گے تو یہ ادا کی نیت سے ہوگا، لیکن آپ غسل جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نماز جمعہ کے بعد یا کسی بھی وقت اسے کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ قضا کی نیت سے آپ غسل جمعہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ جی آغا صاحب، آج کا آخری ہمارا سوال ہے اور کافی لوگوں نے کیا ہے کہ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت رہتی ہے؟ بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ بہت سارے مجتہدین کے نزدیک صرف اور صرف، جس میں رہبر معظم بھی شامل ہے، واجب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ مثلا غسل جنابت ہے، غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، اگر وہ غسل کرنا پڑا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا یا نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل کے ساتھ ہی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن قبلہ سستانی صاحب کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ جس طرح کا بھی کوئی غسل ہو، اس کے بعد جو بھی نماز ادا کرنے، اگر وہ غسل واجب بھی نہیں ہے، جیسے غسل جمعہ ہے، اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل کے ساتھ ہی نماز جمعہ وغیرہ یا نماز ظہر کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو مومنین سے آخر پہ اپیل ہے کہ اگر ہمارے یہ سوالات کے جوابات آپ کے معیار پہ پورے اتر رہے ہیں، آپ کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو صدقہ جاریہ سے سمجھتے ہوئے ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکے۔ مجھے اور رضا کاظمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی